بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، طوطے کی آزادی کا قصہ۔ حکایت رومی۔ ایک آدمی نے طوطا رکھا ہوا تھا۔ طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں دور سفر پر جا رہا ہوں، وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو تو بتانا۔ طوطوں نے کہا کہ وہاں تو طوطوں کا جنگل ہے، وہاں ہمارے گرو رہتے ہیں، ہمارے ساتھی رہتے ہیں، وہاں جانا اور گروہ طوطوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ایک غلام طوطا پنجرے میں رہنے والا، غلامی میں پابند قفس آپ کے آزاد طوطوں کو سلام کرتا ہے۔ سوداگر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر یہ پیغام دیا۔ اچانک جنگل میں پھڑ پھڑ کی آواز آئی، ایک طوطا گرا، دوسرا گرا اور پھر سارا جنگل ہی مر گیا۔ سوداگر بڑا حیران، پیغام کیا تھا؟ قیامت ہی تھی۔ اداس ہو کر چلا آیا۔ واپسی پر طوطے نے پوچھا کہ کیا میرا سلام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بڑی اداس بات ہے، سلام تو میں نے پہنچا دیا، اگر تیرا گروہ مر گیا اور سارے چیلے بھی مر گئے، اتنا سنا تھا کہ وہ طوطا بھی مر گیا۔ سوداگر کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے مردہ طوطے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ طوطا فوراً اڑ گیا اور شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا تھا؟ طوطے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گروہ طوطے سے پوچھا تھا کہ پنجرے سے بچنے کا طریقہ بتا۔ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جا، اور جب میں مرنے سے پہلے مر گیا تو پنجرے سے بچ گیا۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ موت القلب ان تموتوا، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو مار دو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ۔ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی کی میت اور دوران غسل۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک کہانی کی روایت ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ تقسیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی، اس کی ماں اور اس کی بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ چہرے کا نور اور شہادت کی انگلی۔ میں نے جب اس کے قدم سے کپڑا ہٹایا تو ششدرہ رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھیں، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورتا حیرت میں ڈوب گئی۔ بس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھیں، ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلندی آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا
اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجوا دوں گی، جو کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دیجیے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ سنت رسول کو اپنا لو، یقین جانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ چادر کارٹن میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے۔ وہ سب بھی پورے بازوؤں والے، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے۔ وہ شوق اور بھڑکیلے نہیں بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھے۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا جس سے جسم نظر آئے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ایک ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ ایسے انسان بنو کہ آپ کی وجہ سے لوگ خود کو نیک سیرت بنائیں۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس میں اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہے کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل میں پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک تقذیفہ ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور رستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنی کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور تمام کپڑے نکال کر باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ حیا کی کشش اور فائدہ۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا و حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ وہ مبلغہ کہتی ہیں کہ میں نے نوف کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن عزم کے دور میں اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے نزدیک ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی۔ اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جاتی ہے۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کی چلن کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کل کائنات کے دن انہیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے اور رجحانات کی مصنوعی چکا چوند سے متاثر ہو کر نیم عریاں اور سخت چست لباس زیب تن کری معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں اور احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ نوف کی ہو عمر یا اڈھیر عمر بھی بالآخر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں دینی و اخروی کامیابی ہے۔ آمین ثم آمین۔